مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ رمضان اور ہم لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ رمضان اللہ پاک کا کیسا عظیم مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں نیکیاں زیادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام گناہوں سے کیسے بچانا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی احسان اتاری صاحب۔ انشاءاللہ ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا، خوش آمدید۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ہمارے محمد جمیل اتاری، انشاءاللہ ان سے بھی ہم مدنی پھول حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت سے آج کا یہ پروگرام دیکھوں گا، سنوں گا۔ جو کچھ سنوں گا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور موقع ملا یاد رہا تو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنے سلسلے میں ایک نعت شریف کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ نعت خوان اسلام سے عرض ہے کہ وہ تشریف لائیں اور FGN چینل کے ناظرین کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ نعت شریف پڑھنے سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب جو بنائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب جو بنائی ہے، اور یوں تو سب انہی کا ہے،
پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اور مطلب میں بے شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلب میں بے شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لوہ جب بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ہیں، اور اللہ کی رحمت سے قیامت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، نبی پاک کے صدقے میں قرآن عطا فرمایا، نبی پاک کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مختلف عبادات اور مختلف ایام، مہینے جو مبارک ہیں وہ عطا فرمائے۔ انہی میں سارے مہینوں میں ایک مہینہ رمضان بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان جاری ہے، اور رمضان میں عبادتیں کرنے والوں کے لیے جہاں بے شمار انعامات اور اکرامات موجود ہیں، وہیں پر ماہ رمضان میں جہاں اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہیں، وہیں پر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھی ہمیں بچنا ہے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کے لیے آج کا ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں کہ رمضان میں خود کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جی ہاں، روزہ ایک ایسی باطنی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے انسان اپنے آپ کو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر کھانا پینا تو چھوڑ دے، لیکن گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو وہ روزے کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کہ جو اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کو ترک تو کر دے لیکن اس کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچے، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، نمازیں قضا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، بد نگاہی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ساری باتیں حرام ہیں۔ اب کوئی روزہ تو رکھ لے، کھانا پینا چھوڑ دے، لیکن روزہ رکھ کر بھی وہ اگر جھوٹ بولتا رہے، روزہ رکھ کر بھی وہ غیبت کرتا رہے، چغلی کرتا رہے، نمازیں قضا کرتا رہے، فلم ڈرامے دیکھتا رہے، بد نگاہی کرتا رہے، دھوکہ لوگوں کو دیتا رہے، لوگوں کا دل دکھاتا رہے، ناجائز اور حرام کام کرتا رہے، تو اس سے اس کا بھوکا رہنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں ہمارے مہمان ہیں حاجی احسان بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے سنیں گے کہ رمضان میں روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے سے اللہ پاک کیسے ناراض ہوتا ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچاتے ہوئے روزے کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف۔ حاجی احسان بھائی، آپ بتائیں کہ رمضان میں گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے، کیسے بچنا چاہیے وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں گناہوں سے بچنے کے حوالے سے دیکھیں،
گناہ تو ایسے ہیں کہ گناہوں سے رمضان کے علاوہ بھی بچنا چاہیے، جی بے اور شک۔ خصوصیت کے ساتھ رمضان میں گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاص کر رمضان میں جھوٹ بولنے کے حوالے سے فرمایا کہ جو جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کی شرح میں شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جو کہ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ اور اس میں حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے وہ روزہ ہی نہ رکھے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جی ہاں، حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ مباح چیزوں یعنی کھانے پینے اور صحبت سے پرہیز کرنے سے بارگاہ الہی میں مقام قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، اسی وقت یعنی مل پاتا ہے جبکہ حرام کردہ چیزوں سے بھی بچا جائے۔ جی، تو لہٰذا جو بھی حرام کام کرے اور مباح چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کا قرب پانے کی کوشش کرے، وہ ایسا ہی ہے جو فرض کو چھوڑ کر نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب پانے کی کوشش کرے۔ اچھا، اس میں آگے یعنی یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جھوٹی بات سے مراد یعنی ہر ناجائز گفتگو ہے۔ جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، تہمت، گالی ہے، لعن طعن وغیرہ یہ جن سے بچنا فرض ہے، اور برے کام سے مراد ہر ناجائز کام ہے۔ یہ حدیث بہت جامع ہے، یعنی دو جملے میں ساری چیزیں بیان فرما دی۔ اگرچہ برے کام ہر حالت میں اور ہمیشہ ہی برے ہیں، مگر روزے کی حالت میں زیادہ برے ہیں، جی، کہ ان کے کرنے میں روزے کی بے حرمتی اور ماہ رمضان کی بے ادبی ہے، اس لیے خصوصیت سے روزے کا ذکر فرمایا۔ اچھا، ہر جگہ ایک گناہ کا عذاب ایک، مگر مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کا عذاب 1,00,000 ہے۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ اس زمین پاک کی بے ادبی کی وجہ سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہاں حاجت بمعنی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک ضرورتوں سے پاک ہے، بلکہ بمعنی توجہ، التفات، پرواہ، یعنی اللہ پاک ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں فرماتا، یعنی قبول نہ ہونے سے روزہ گویا فاقہ بن جاتا ہے۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ یہ روزہ شرعاً تو درست ہو جائے گا، کہ فرض ادا ہو جائے گا، مگر قبول نہ ہوگا۔ اچھا، شرائط جواز تو صرف نیت ہے، اور کھانا پینا، صحبت چھوڑ دینا، یعنی شرائط قبول میں باتیں چھوڑنا ہے جو روزے کا اصل مقصود ہے۔ یعنی روزے کا منشا نفس کا زور توڑنا ہے، جس کا انجام گناہ چھوڑنا ہے۔ جب روزے میں گناہ نہ چھوٹے تو معلوم ہوا نفس نہ مرا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ ہر عضو کا ہونا چاہیے، صرف حلال چیزوں یعنی کھانے پینے کو نہ چھوڑو، بلکہ حرام چیزوں یعنی جھوٹ، غیبت کو بھی چھوڑ دو۔ مرقات نے فرمایا کہ ایسے بے باک روزے دار کو اصل روزے کا ثواب ملے گا اور ان چیزوں کا گناہ۔ تو یہ ایک حدیث پاک سنی ہم نے، اور پھر اس کی الگ الگ جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے علم حدیث کے ماہرین ہیں، انہوں نے جو شرح لکھی ہے وہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو لہٰذا رمضان میں خاص کر ہمیں جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی جیسے احسان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بتایا، اور FGN چینل کے ناظرین آپ سن رہے ہیں، اور آپ نے سنا
کہ رمضان میں بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو تو مارتا ہے، کھانے پینے اور دیگر معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، تو بدرجہ اولا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب حلال چیزوں کو وہ چھوڑتا ہے تو حرام چیزوں کو بھی چھوڑے، کیونکہ حرام چیزیں وہ ہے جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیاسا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اور اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بھی چھوڑنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے غیبت سے بھی بچنا ہوگا، اسی طرح تمام حرام کاموں سے اسے بچنا ہوگا، تب اسے روزے کی نورانیت، روحانیت نصیب ہوگی، اور ایسا روزہ حقیقی روزہ ہوگا۔ ورنہ آپ نے بیان کیا کہ جو حرام کاموں سے نہ بچے اور روزہ رکھے تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی مطلب نہ ہوگا، اس کا شرعی روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ گناہ گار ہوگا اور اسے روزے کی نورانیت، روحانیت نہیں ملے گی۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو، اور اس روزے کی نورانیت اور روحانیت بھی ملے، اس کا فیضان بھی ملے، اور یہ روزہ ہمیں گناہوں سے پاک کرے۔ تو ہمیں روزے میں تمام گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ ایسے روزے ہمارے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو یہ ہماری نجات کا سامان ہوں گے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہوں گے۔ ماہ رمضان سارا کے سارا برکتوں والا ہے، روزے میں بھی اور رات میں بھی، بلکہ پورے ماہ رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ جیسے کسی مبارک دن میں، کسی مبارک مہینے میں، کسی مبارک گھڑی میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، وہیں پر گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ابھی حاجی احسان بھائی نے بتایا کہ گناہ عام جگہ پر کیا جائے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن وہی گناہ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں جا کے کرے تو وہ گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وہاں کی زمین کی بے ادبی کی وجہ سے، ہے نا، مکہ پاک کا یہ مبارک مطلب مقام ہے اس زمین کا کہ وہاں کی بے حرمتی بھی اللہ کو ناگوار گزرتی ہے، تو وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان میں بھی گناہ عام دنوں کے گناہ کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم ہمارے دوسرے مہمان محمد جمیل اتاری سے رہنمائی لیں گے کہ رمضان میں گناہ کرنے والوں سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں اور کیا اس کی باتیں ہمارے لیے بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، پھر فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک میں شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پھر فرمائے کہ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اور وہ بار بار کہیں نہ کہیں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ بندہ جب جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو پھر وہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ سارا کا سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے اور نصیحت کی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اور پھر وہی بات ہے کہ رمضان المبارک میں گناہ کرنا، پھر وہی رمضان کی بے حرمتی، اور پھر اس کا وبال بھی زیادہ۔ یعنی رمضان میں فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ یعنی پھر جب عرض کیا گیا کہ اس کا حق ادا کرنا کیا ہے تو فرمایا اس میں تمام حرام کاموں سے بچنا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑی شدید جو ہے اس میں وعید بیان کی گئی ہے کہ جس نے رمضان میں شراب پی تو اگلے رمضان تک جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں بھی گناہوں سے نہیں بچتے۔
میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر ہمارے دیکھنے سننے والوں میں کوئی ایسا ہو کہ رمضان میں بھی ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہو، تو گزارش کروں گا کہ اب سدھر جائیں۔ رمضان آ گیا ہے، رحمان ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ پاک مغفرت کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ اس کی رحمت کی طرف آئے تو صحیح، اس کی عبادت کی طرف آئے تو صحیح۔ اللہ پاک نے جمیل بھائی کتنے مواقع ہمارے لیے عطا فرما دیے کہ بندہ اللہ کی رحمت گویا پکار رہی ہے کہ آ جاؤ روزے کی طرف کہ تمہیں بخش دیا جائے، آ جاؤ رمضان میں تراویح کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، گویا کہ اس کی رحمت کہہ رہی ہے کہ میری عبادتوں کی طرف آؤ، میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کتنا محروم ہے وہ کہ جو رمضان میں جب ایک بڑی تعداد مسجدوں کی طرف ہے، روزوں کی طرف ہے، نمازوں کی طرف ہے، نیکیوں کی طرف ہے، اور وہ جو رمضان میں بھی معاذ اللہ روزہ نہیں رکھ رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، اسے بہت ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کب تک میں اس طرح گناہ کروں گا، کب تک میں اللہ کی نافرمانی کروں گا۔ اب تو رمضان آ گیا۔ صحیح، اس میں یہ بھی ہے نا امجد بھائی کہ یہاں تو یہ جو ابھی حدیث پاک ہم نے سنی، اس میں خاص جو ہے نا زنا، شراب وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تو حرام ہے ہی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں مبتلا نہ ہوں، اور رمضان المبارک میں وہ لوگ جو مبتلا ہیں وہ رمضان کی عظمت کے پیش نظر نہ کرتے ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی اصل جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن رمضان کے وہ مبارک ایام، وہ مبارک لمحات کہ جس میں بندہ جو ہے نا، چلے یہ تو بڑے بڑے گناہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جن کو جو ہے نا بڑے گناہ کہا گیا ہے، جیسے جھوٹ، اکبر الکبائر اس کو کہا گیا کہ یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب جھوٹ کی اگر کیفیت کو اگر دیکھا جائے، اب ہم جیسے ایک تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ رمضان میں ایک وقت کا حصہ جو ہے نا وہ اپنا مسجد کے اندر گزارتے ہیں، دو چار دوست مل کے بیٹھے ہیں یا جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، اب وہ بیٹھ کر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اس گفتگو میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے، اس گفتگو میں کہیں آپ کی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، اس گفتگو میں کہیں چغلی تو نہیں ہو رہی ہے، اس گفتگو میں ہاں بظاہر مسجد میں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کے اب گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ایک بات تو وہ ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد کے اندر نہیں کرنی، اس کا وبال یہ ہے کہ 40 سال کی نیکیاں برباد۔ پھر اس کے علاوہ مسجد میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں، رمضان کا مقدس مہینہ، اتنے مبارک لمحات ہیں، اب اگر وہ بیٹھ کر جب کوئی گفتگو ڈسکس ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو کسی تیسرے کا کہیں نہ کہیں تذکرہ نکلتا ہے، اور 99% جو ہے نا چانسز یہ ہیں کہ جب تیسرے کا تذکرہ نکلتا ہے تو بندے کا غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ غیبت کے بارے میں بتایا گیا نا کہ غیبت کے اندر جو ہے نا شہد جیسی مٹھاس اور پھر جو ہے نا شراب جیسا سرور ہے۔ اللہ، وہ ایک اگر سمجھنے کے لیے اگزامپل کے طور پر اگر ایک بات کہوں تو یہ تجسس جو بڑھتا ہے نا، وہ ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے جو یہ بات بتائی گئی کہ شہد جیسی مٹھاس اور شراب جیسا سرور ہے۔ اگر کسی نے دوران گفتگو اور یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا، تو جانے دو، چھوڑ دو یار، جانے دو، اس کی برائی نہیں کرتے، لیکن سامنے والا کہتا ہے بتاؤ تو صحیح، وہ نہ دل کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ہم غور کر لیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب جیسے دکاندار کی اگر ہم بات کریں تو آپ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ماشاءاللہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، لیکن بزنس میں جھوٹ ہی کیوں؟ بعض لوگوں کا یہ ایک نظریہ بن گیا نا، بھائی کاروباری ہمارا ایسا ہے کہ جھوٹ بولنے تک چلتا ہی نہیں ہے، تو ایسا دنیا کے اندر کون سا بزنس ہے کہ بھائی آپ کو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ آپ بزنس نہیں کر سکتے؟ تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ خالی خالی اپنے ذہن کی باتیں ہیں۔ لیکن اس مقدس ایام کے اندر بھی کہ جہاں اللہ پاک مغفرت کے پروانے عطا کر رہا ہے، رحمت نازل فرما رہا ہے، مغفرت کے جو ہے نا پروانے عطا کیے جا رہے ہیں، ہر روز نہ جانے کتنے ہزاروں کی افطار کے وقت اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے، لیکن پھر اس مسلمان کا حال کیا ہوگا کہ جو بس صرف بھوکا پیاسا ہے اور پھر یہ گناہ اس کے جاری ہی ہے۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اس پر جو سمجھ میں آئی ایک بات کہ رمضان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاروبار کرنے والے یعنی بزنس کرنے والے، کیونکہ ایسا ہوتا نا کہ خاص کر کچھ ایسے ہیں جیسے کپڑے کا کام ہے، یہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، سبزیاں یہ بڑھ، کیونکہ نعمتیں بڑھ جاتی ہیں نا تو وہ پھر پھل بک رہے ہوتے ہیں، تو اب ایسے موقع پر جو ہے نا وہ جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچنا، اللہ، یعنی یہ ایک مینٹلٹی بنا لی ہے، سوچ بنا لی ہے کہ جھوٹ نہیں بولو تو کام نہیں بنتا۔ ہاں، یہ ایک مینٹلٹی بنا لی ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہاں، کیونکہ جتنا رزق ہمارے مقدر میں ہے اتنا ہمیں مل کر رہے گا۔ جی ہاں، اب اپنے آپ کو رمضان میں
جھوٹ سے بچایا جائے. اور خاص کر جھوٹ کے حوالے سے جب بات چلی تو یہ سامان بیچتے ہوئے بعض اوقات کوئی چیز خریدنے کے لیے کوئی آتا ہے, اس نے کہا یہ کتنے کی آپ دے رہے ہیں, اس نے کہا یہ 50 کی ہے, وہ بارگیننگ کرتا ہے, اسے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس طرف سے وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں یہ آپ جتنے کی, فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پر کہ اس نے کہا کہ یہ آپ مجھے 40 کی دے دیجیے, تو بولتا نہیں نہیں یہ 40 کی تو مجھے بھی نہیں آئی ہے, جبکہ اس کو وہ 20 روپے کی آئی ہوتی ہے. یعنی ایک ایسا ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو ایسا بھی نہیں ہوتا, لیکن جو مشاہدہ وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان کے علاوہ بھی اس سے بچنا ہے, اور یعنی بالخصوص ہمیں رمضان میں, کیونکہ رمضان جاری ہے, رمضان میں ہمیں جھوٹ سے, گناہوں سے, گالیاں دینے, کسی کو برا بھلا کہنے, کسی کا دل دکھانے, ان گناہوں سے بچتے ہوئے رمضان کو نیکیوں میں گزارنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین, بڑا پیارا سلسلہ ہے اور بڑی پیاری گفتگو ہمارے مہمان فرما رہے ہیں کہ رمضان میں بھی اور بعد رمضان بھی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اللہ عز و جل کی فرما برداری کی طرف آنا ہے. کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے, نہ ہی کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ پاک ناراض ہو جائے اور نہ جانے کس نیکی پر اللہ پاک خوش ہو جائے. تو نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑیے نہیں, گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیجیے نہیں, کہ ہو سکتا ہے کہ اسی گناہ میں اللہ کی ناراضگی اور نیکی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو. اس حوالے سے خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے. نمبر 1, اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں, اور اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں, اور 3 اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم فرماتے ہیں کہ لہٰذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے, ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ یعنی اللہ راضی ہو جائے. اسی طرح ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے. لہٰذا ہر گناہ سے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بچنا ضروری ہے, اور ہر نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ضرور کرنا چاہیے. اسی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. جمیل بھائی, آپ ہماری یہ بھی رہنمائی کریں کہ رمضان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو ماشاءاللہ گناہوں سے بچتی ہے, بلکہ یوں کہے جائے کہ بہت سارے مسلمان اللہ کی رحمت سے, رمضان کی برکت سے یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں, اور عام مشاہدہ ہے کہ گناہوں کا سلسلہ جو ہے رمضان میں کم ہو جاتا ہے. تو اب وہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ رمضان جیسے ہی جاتا ہے پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور مطلب وہ بندہ کہ جو رمضان میں نیکیوں کی طرف آیا ہوتا ہے وہ بھی دوبارہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر تو یہ ہے کہ ظاہر ہے, نظارے ہمارے سامنے ہیں کہ رمضان المبارک میں یقیناً گناہوں کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے, مساجد آباد ہوتی ہیں, نمازی بڑھ جاتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ہماری اپنی خود کی مینٹیلیٹی بھی ہے, اور پھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نفس و شیطان ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ شیاطین جو آزاد ہوتے ہیں اور عید کے دن انہوں نے ساری کی ساری کسر نکالنی ہے, اور مسلمان بس اس بات کا شاید انتظار کر رہے ہوں کہ عید کی نماز ہو جائے, اس کے بعد ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو فلموں کی طرف چلی جاتی ہے, ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو تفریح گاہوں کی طرف چلی جاتی ہے, ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو کسی اور طرح کے گناہوں کی طرف مبتلا ہو جاتی ہے. لہٰذا اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں, وہ بہکائے گا, نفس دھوکہ دے گا, لیکن ہم اپنے آپ پر بھی غور کر لیں. ایک ایگزامپل کے طور پر اگر ہم بات لے لیں, 1 مہینے تک آپ نے کسی چیز کی پریکٹس کی ہے, یا اگر آپ کے بیٹے کو آپ نے کوئی کسی چیز کی پریکٹس کروائی ہے, کوئی اسپیشل کورس کروایا ہے کہ 1 مہینے تک آپ یہ کریں گے, جیسے اس کا ایگزام ہو جائے وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہو جائے, تو آپ پر کیا گزرے گی؟ تو اسی طرح اللہ پاک تو بے نیاز ہے, اور اس کا نہ معاذ اللہ کوئی نقصان ہوتا ہے اس کو, نہ اس کی ربوبیت میں کوئی کمی آتی ہے, اس طرح کی وہ تمام تر معاملات سے پاک ہے. لیکن اصل جو چیز ہے رمضان کو اگر ہم اس طور پر لیں کہ یہ ہمیں پریکٹس کروانے کے لیے آیا کہ اب 1 مہینہ بندہ جو ہے نا روزہ رکھے, اور روزے کی ایک فضیلت بندے کو یہ بھی ملتی ہے نا کہ نفس کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے
تو نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی ہے کہ اس کو بھوکا رہنا پڑے گا. تو اب 1 مہینہ آپ بھوکے رہے, قرآن کریم کی تلاوت ہوئی, نمازوں کی پابندی کی, تو 1 مہینے کی پریکٹسنگ کے بعد بھی جو ہے نا اگر ہمارے اندر چینجز نہیں آ رہا ہے تو اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے رمضان کو کہیں صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر تو نہیں گزارا کہ بھائی رمضان آیا ہم نے گزار لیا, بس بھوکے پیاسے رہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسے تھے ویسے ہو گئے. ایک جو ہے نا وہ علماء کرام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی عمل کی مقبولیت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ عمل ہونے کے بعد اگر آپ کی لائف کے اندر تبدیلی اگر محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو رمضان کے بعد بھی اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایسی پریکٹس کے اندر لے کر آنا پڑے گا کہ جو واقعی ایک پرفیکٹ پریکٹس ہو, اور رمضان میں ہم اسی انداز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. ماشاءاللہ. اور رہی اس میں 2 باتیں ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائی FGN چینل کے ناظرین, کہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں بندے کے لیے گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر جب یہ نیکی کی طرف آ گیا تو اس پر استقامت پانا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی سے کہا جائے کہ بھئی نماز شروع کر دیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں, حالانکہ ان کا کہنا درست نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ چلو رمضان سے شروع کر دوں گا. کسی کو کہا جائے بھائی آپ یہ فلاں غلط کام کر رہے ہیں, یہ چھوڑ دیں آپ, تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی چلے رمضان سے چھوڑ دوں گا. داڑھی رکھ لیں تو کہ رمضان سے رکھ لوں گا. نماز شروع کر دے کہ رمضان سے کر دوں گا. حالانکہ اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے. وہ جو ناجائز و حرام کام ہے وہ تو فوراً ہی چھوڑنا ہوگا, لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کو لوگ نیک بننے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سے میں یہ کام کر لوں گا, رمضان سے میں نیکی کی طرف آ جاؤں گا. تو FGN چینل کے ناظرین, رمضان آ چکا, جی ہاں رمضان آ چکا. ہمارے سدھرنے کا, ہمارے سنورنے کا, ہمارے نیک بننے کا موقع آ چکا ہے. تو جو بھائی اب بھی گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ رمضان میں گناہوں سے بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بندہ رو رو کر, گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں, تنہائیوں میں, اکیلے میں, تہجد میں دعا کریں کہ مولا میں بچنا چاہتا ہوں لیکن نفس و شیطان بچنے نہیں دیتے, نفس اپنی طرف کھینچتا ہے. یا اللہ جس طرح تو نے مجھے رمضان میں گناہوں سے بچا لیا ہے, یا اللہ بعد رمضان بھی تو مجھے اس پر استقامت دے دینا. یعنی اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بندہ اللہ کی مدد طلب کرے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بندہ اللہ کی مدد طلب کرے, اللہ سے دعائیں کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور مجھے آپ کی گفتگو سے یاد آ رہی ہے کہ بندہ رمضان میں گناہوں سے بچے, دعا کرے, اور ساتھ ہی ساتھ اب اگر وہ بعد رمضان بھی گناہوں سے بچا رہنا چاہتا ہے تو اسے اچھی صحبت کی طرف بھی آنا پڑے گا, اچھے دوستوں کی طرف بھی آنا پڑے گا, اچھے ماحول کی طرف بھی آنا پڑے گا. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں لوگ نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو نیکیوں میں لگے رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان گیا اب پھر اگر وہ برے دوستوں کی طرف, یا دوست ہی ایسے ہوتے ہیں بعض کہ جو نیک نہیں ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں چلو آج عید کا دن ہے, آج جو ہے ہم وہ فلاں تفریح گاہ پہ چلے جاتے ہیں, فلاں سنیما میں فلاں فلم لگی ہے دیکھنے چلے جاتے ہیں. یا معاذ اللہ گناہوں کی دعوت دینے والے دوست جو ہیں وہ بھی برقرار ہیں. اب بندہ بچنا بھی چاہے تو بسا اوقات دوست اسے بچنے نہیں دیتے. تو میں FGN چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے, اور نیکی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی صحبت میں رہا جائے, اچھی صحبت کی طرف آیا جائے. ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی احسان بھائی سے کہوں گا کہ ہمارے FGN چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے کون سے وہ کام ہیں کہ جس کی طرف ہم آئیں تو ہمیں اس پر استقامت بھی ملے گی, اچھی صحبت بھی ملے گی, اور بعد رمضان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان بھی ہوگا. اس میں دیکھیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور اس مبارک مہینے کو نیکیوں میں گزارنے کے لیے اور ان علم دین سیکھنے کے لیے الحمدللہ عاشقان رسول ہمارے پاس آتے ہیں. اور دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے, یعنی اعتکاف کروایا جاتا ہے. باقاعدہ تربیت کرنے والے ذمہ داران موجود ہوتے ہیں جو فرض علوم بھی سکھاتے ہیں, تلاوت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, تہجد ادا کروائی جاتی ہے.
یعنی سب مل کر تہجد ادا کرتے ہیں، اشراق و چاشت ادا کی جاتی ہے، اشراق و چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے، مشق ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کی باقاعدہ مشق ہوتی ہے، اور یہی یعنی پھر اوابین پڑھوائی جاتی ہے، پھر نماز توبہ ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں نماز تسبیح بھی ادا کی جاتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ باقاعدہ یعنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ، فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کا بھی الحمدللہ معمول رہتا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ یعنی یہ مشق کرنا، یہ لگے رہنا، کوششیں کرنا، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے بعد میں۔ جی، یعنی پانچوں نمازوں کی پابندی تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین اگر یہ اعتکاف کرنا چاہیں تو کہاں جائیں، کس سے رابطہ کریں، کیا ہوگا، نظام کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان نیکیوں میں گزاریں، رمضان میں ہم علم دین بھی سیکھیں، رمضان میں ہمیں دینی ماحول ملے، اچھی صحبت ملے، کیونکہ اچھی صحبت جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اچھی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ دینی ماحول کی برکت سے جو اعتکاف ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہوتے ہیں، تو اس میں اچھی صحبت بھی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اچھا بننے کے لیے اچھی صحبت اور اچھا ماحول بہت ضروری ہے، دعوت اسلامی یہ فراہم کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغین سے، ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں، جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین سے آپ ملیں۔ ماشاءاللہ 10 دن کے اعتکاف بھی آخری عشرے میں ہوتے ہیں، اور پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ شروع کے 20 دن یعنی شروع میں یہ ہے کہ ابھی یعنی رمضان جاری ہے اور اس میں عاشقان رسول پورے ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اب آخری عشرے کا اعتکاف یعنی کرنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور آپ اعتکاف میں داخلہ لیں، اور آپ جو ہے جو اس کا وقت طے ہے اس وقت میں آپ جہاں پر بھی دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اعتکاف ہو رہے ہیں وہاں جائیں، وہاں شرکت کریں، اور جو تربیت وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں مکمل جدول کے مطابق شرکت کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور عبادت کا موقع بھی ملے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمیں دیکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے گزارش کروں گا، اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت کرے۔ رمضان المبارک میں اسلامی بھائی جو ہیں وہ مسجدوں میں آ کے اعتکاف کریں، اور اسلامی بہنیں جو ہے وہ اپنے مسجد بیت یعنی اپنے گھر میں اعتکاف کرے جہاں ان کے لیے حکم ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اچھا ماحول ملے گا، اور یہی اچھا ماحول بعد رمضان بھی نیکیوں پر استقامت پانے کا ذریعہ بنے گا۔ ماشاءاللہ میں ہم بلا مبالغہ یہ بیان کرتے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ دعوت اسلامی کے یہ جو اعتکاف ہوتے ہیں، 1 مہینے کے اعتکاف ہوتے ہیں، آخری 10 دنوں کے اعتکاف ہوتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، ابھی ہمارا سلسلہ ہے رمضان میں گناہوں سے بچیں، جو رمضان میں بھی گناہوں سے نہیں بچتے تھے، جی ہاں، جو رمضان میں بھی معاذ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف تھے، ایسے لوگ جب دعوت اسلامی انڈیا کے اعتکاف میں آئے، 1 مہینے کا اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، ان میں نمایاں تبدیلیاں آئیں، اور الحمدللہ وہ اعتکاف کی برکت سے مبلغ بن گئے۔ یعنی کل تک نماز نہ پڑھتے تھے، آج نماز کی دعوت دینے والے اور خود پڑھنے والے بن گئے۔ جو کل تک گناہوں میں مبتلا تھے، دعوت اسلامی کے اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے والے بن گئے، ہے نا۔ آپ نے کہا تہجد پڑھائی جاتی ہے، اشراق چاش پڑھائی جاتی ہے، اوابین پڑھائی جاتی ہے، تو ایف جی این چینل کے ناظرین اگر ان تمام عبادات پر استقامت پانا ہے تو رمضان میں بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے ان اعتکاف میں شرکت کرنا۔ اچھا، یہ سارے اعتکاف جو دعوت اسلامی کراتی ہے اس کی کیا کوئی فیس بھی لی جاتی ہے؟ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہونے والے اعتکاف میں کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے، باقاعدہ فی سبیل اللہ یہ کروائے جاتے ہیں۔ اور ایک اور میں عرض کروں، اعتکاف پر بات چلی ہے، ایک شہر میرا جانا ہوا جی، سفر تھا، تو ایک جو ہے وہ بزرگ تھے، وہ آئے اور آ کر نا انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، اچھا، اور رونا شروع کر دیا گلے لگا کر۔ ہم نے اللہ خیر کرے، کوئی پریشانی وغیرہ ہوگی ان کو، میں سمجھ نہیں پایا، لیکن جب وہ کچھ دیر گزری نا تو پھر انہوں نے اب بیان کرنا شروع کیا کہ اصل میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی وجہ، میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے نا بہت پریشان کرتا تھا، اور میں اس سے بہت زیادہ بیزار رہتا تھا،
اس کا یہ معاملہ تھا کہ اپنی امی کو بھی وہ ستاتا تھا, اچھا. مجھے بھی ستایا کرتا, بھائی بہن بھی اس سے پریشان رہا کرتے. ہم اس کو بڑا سمجھاتے, بڑا ذہن بناتے نمازیں پڑھا کر, لیکن وہ نہیں مانتا تھا. لیکن وہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہا تھا, تو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیا. انہیں آپ لوگ کیا ایسا سکھاتے ہو, کیا آپ نے ایسی تربیت کی میرے بیٹے کی کہ آج میں وہی میرا بیٹا جو کل تک ہماری ایک بات نہ سنتا تھا, بھائی بہنوں کو بھی ستاتا تھا, اپنی والدہ کو بھی ستایا کرتا تھا, میں بھی اس سے بڑا پریشان رہا کرتا تھا, آپ لوگ کیسی ایسی تربیت کرتے ہو, کیا سکھاتے ہو ایسا کہ میرا بیٹا جو ہے 5 وقت کی نماز کا پابند بن گیا ہے. کیا بات, چہرے پر داڑھی بھی اس نے سجا لی ہے جی. اور اب عالم یہ ہے کہ وہ جب گھر میں آتا ہے نا تو گھر میں آ کر سلام کرے گا, سلام کر کے اپنی, کئی بار بولے ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئے گا, آنے کے بعد میں اپنی والدہ کا ہاتھ سر پر رکھوائے گا اور والدہ سے دعا کے لیے کہے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے گا, میرا ہاتھ چومے گا, مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتا ہے. بولے ایسا ہوا کہ جب وہ اعتکاف سے واپس آیا نا, واپس آ کر اس نے اپنی والدہ کے قدموں کو پکڑا اور پکڑ کر رونا شروع کر دیا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. سبحان اللہ. اس نے بولے میں بھی پاس میں ہی تھا, پھر میرے قدموں کو پکڑا, پھر رونا شروع کر دیا. اب بولے ایسا ماحول بن گیا کہ جب ہمارا بچہ رو رہا تھا تو ہمارا اسے روتا ہوا دیکھ کر ہمارا دل بھی پگھل گیا, ہم بھی رونے لگے. کیا بات. تو وہ ان کے جو تاثرات تھے وہ یہ تھے کہ ہمارا بیٹا, وہ بیٹا کہ جس سے ہم مایوس ہو چکے تھے, جبکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, ان کے جملے یہ تھے مایوس ہو چکے تھے بہت زیادہ, جس کو لے کر ہم پریشان تھے, وہ ہمارا بیٹا واپس آ گیا. کیا بات. ایف جی این چینل کے ناظرین دیکھیے, یہ ہے دعوت اسلامی کہ جس نے کئی ماں باپ کے نافرمانوں کو اعتکاف کے ذریعے, مختلف کاموں کے ذریعے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا ہے. لیکن کہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو تصور اپنی اپنی قوم کا دل سے مٹا ڈالا, نبی کا عشق دے کر سب کو یکجاں کر دیا, دیکھو کل تک جس کا کام الٹے الٹے گانے گانا تھا, اسے سمجھا کے آقا کا ثنا خواں کر دیا, دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا, دیکھو. اللہ پاک ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول اپنانے اور اس کے اجتماعات میں شرکت کرنے, اعتکاف میں شرکت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے, مزہ خوب رمضان